السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 23ویں سبق الدرس الثالث والعشرون کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق میں ابھی فعل امر سے متعلق مشقیں چل رہی ہیں، یہاں پر بھی آج مشق جیم میں بھی انہی مشقوں کو کروایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل جملوں کا پہلے موجودہ شکل میں اردو میں ترجمہ کیجئے، پھر ان افعال کو افعال امر میں تبدیل کیجئے اور افعال امر کے ساتھ بھی ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ دیکھیں یہاں پر کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کا ہمیں پہلے ترجمہ کرنا ہے اور پھر انہی جملوں کو ہمیں بدلنا ہے امر کی شکل میں۔ جملے سارے کے سارے حاضر کے صیغے ہیں، یعنی مضارع حاضر کے صیغے ہیں۔ اس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے طریقہ افعال، افعالہ، افعالو، افعالی، افعالہ، افعالنا، اس کے مطابق ہمیں تبدیلی کرنی ہے۔ تو آئیے ہم ساتھ ساتھ میں ان لکھے ہوئے جملوں کا ترجمہ بھی کریں گے اور ان سے بننے والے امر کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہوئے چلیں گے۔ پہلا جملہ ہے تحمد اللہ وتسألہ حاجتک۔ اس کا ترجمہ تم ایک مرد اللہ کی تعریف کرتے ہو اور اس سے اپنی حاجت مانگتے ہو۔ اس کو ہم امر میں تبدیل کرتے ہیں تو تحمد سے احمد بن جائے گا اور تسأل سے اسأل بن جائے گا، اور ہم پورا جملہ یوں تبدیل کر دیں گے احمد اللہ واسألہ حاجتک۔ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ احمد یہ ہے امر، تو یہاں پر میں نے جزم لگا دیا ہے جیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نیچے زیر بھی لگا دیا ہے۔ تو اس کو آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ کے لیے، جب ایسی شکل ہوتی ہے تو اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے اگر اصلی طور پر وہاں پر جزم آ رہا ہو، سکون ہو، اس کو پھر ہمیں اگلے کلمے سے ملانا ہو تو عامتاً زیر دے دیتے ہیں۔ جیسے احمد تھا، یہ اس کو ہم نے احمد اللہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی آیا ہے مثلاً کتبت الدرس ہے، اس لڑکی نے سبق لکھا، اب اس کو ہم ملائیں گے تو کتبت الدرس، کتبت الدرس، یہ ہم بنا دیں گے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَاسْأَلْهُ، یہ بات بتا چکے تھے اس پہلے سبق کے اندر ہی کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے امر کا، اس کو جب دوسرے سے ملایا جاتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، اس لیے ہم نے واو کو ڈائریکٹ سین سے جوڑ دیا ہے وَاسْأَلْهُ حَاجَتَک۔ تم ایک مرد اللہ کی تعریف کرو اور اس سے اپنی حاجت مانگو۔ تقرئین درسک وتحفظینہ، یہ لکھا ہوا جملہ ہے، اس کا ہمیں تقرئین درسکی وتحفظینہ، یہ لکھا ہوا جملہ ہے، اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ تو ایک لڑکی اپنا سبق پڑھتی ہے اور اسے یاد کرتی ہے۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اس کو ہمیں اب امر میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اقرئی درسک واحفظیہ، تو ایک لڑکی اپنا سبق پڑھ اور اسے یاد کر۔ تخرجون من المدرسہ وترجعون الى بیوتکم، یہ فعل مضارع لکھا ہوا ہے، اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ تم سب لڑکے اسکول سے نکلتے ہو، مدرسے سے نکلتے ہو اور اپنے گھروں کو لوٹتے ہو۔ اس کو ہم فعل امر میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، جس کے لیے افعلوا کا وزن آتا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے اخرجوا من المدرسہ، مدرسے سے نکلو، اسکول سے نکلو، وارجعوا الی بیوتکم، اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہاں پر پہلے بتایا تھا
کہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ کے اوپر پیش آئے یا زیر آئے، تو دیکھ رہے ہیں یا خروجو تھا، تا خروجو تھا، اس وجہ سے حمزہ کے اوپر پیش آیا، اور رجع یرجعو تھا، ترجعونا تھا، تو یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر آئے گا۔ ایسے کچھ آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا، اس لیے کہ اس حمزے کو پڑھنے میں گرا دیا گیا ہے، واو کو جوڑ دیا گیا ہے را سے بلا واسطہ۔ تم سب لڑکے اسکول سے نکلو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تطبخن الطعام وتجلسن حول المائدہ، یہ ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ فعل مضارع میں۔ تم سب لڑکیاں کھانا پکاتی ہو اور دسترخوان پر بیٹھتی ہو، اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے فعل امر کے اندر، تو ہم اس کو بنائیں گے اطبخن الطعام، اطبخی، اطبخا، اطبخنا، اطبخن الطعام وجلسن، وجلسی، وجلسا، وجلسنا حول المائدہ، تم سب لڑکیاں کھانا پکاؤ اور دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ ترحمان الصغیر وتعطفان علی التلاميذ، یہ فعل مضارع کا تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تم دونوں لڑکے چھوٹے پر رحم کرتے ہو، یہاں پر سے لڑکا لڑکی کچھ وضاحت نہیں ہے، لیکن ہم کر لیتے ہیں اس لیے کہ آگے لڑکیوں کے لیے مستقل سے تثنیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تم دونوں لڑکے چھوٹے پر رحم کرتے ہو اور طلباء پر مہربانی کرتے ہو، اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے فعل امر میں، یعنی تثنیہ مذکر حاضر کا امر کا صیغہ، تو ارحما بنے گا اور تعطفا سے، تعطفانی سے اعتفا بنے گا۔ پورا جملہ ہم بنائیں گے ارحم الصغیرہ، ارحم الصغیرہ، یہ آواز آپ کو لگ رہی ہوگی کہ الف ختم ہو گیا ہے، لیکن لکھنے میں لکھا جا رہا اصل ہے ارحما الصغیرہ، لیکن ایسا بتکلف نہیں بولتے، اس لیے اس کو سیدھا سا ملا دیں گے ارحم الصغیرہ واعتفا علی التلاميذ، تم دونوں چھوٹے پر رحم کرو اور طلباء پر مہربانی کرو۔ یا سعاد و سلمى تذهبان إلى السوق وتحزران بالورق والمحاية والحبر، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا، اس کا ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ سعاد اور سلمہ تم دونوں بازار جاتی ہو، اور کاغذ، مٹاون، محایا کا ترجمہ ہے محو کرنے والا، مٹانے والا، اور روشنائی لاتی ہو، اس کو ہم فعل امر میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی فعل امر تثنیہ مؤنث حاضر میں، تو ہم بنائیں گے اس کو یا سعاد و سلمى، یہ تو ایسے کیسے ہی رہیں گی، اذهبا الى السوق، تم دونوں بازار جاؤ، واحزرا بالورق والمحاية والحبر، اور کاغذ، مٹاون اور روشنائی لاؤ۔ تو یہ بہت آسان سی مشق تھی، کچھ کرنا نہیں تھا، بس اس کے اندر تبدیلی کرنی تھی، اتنا ہم سے تبدیلی کرائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے آگے کام کا کرنا آسان ہو جائے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ آپ جامعالعلوم.org پر جا کر اس سبق کو لکھی ہوئی شکل میں پا سکتے ہیں۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔